لانڈرنگ روکنا اور دہشت گردی کے لیے رقوم کی فراہمی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے کہا کہ اپوزیشن فیٹف قوانین کی حمایت کے بدلے نیب قوانین میں من پسند ترامیم چاہتی تھی۔ مزید تفصیلات محمد مظہر عباس سے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ماضی کے حکمران خود کالا دھن سفید کرتے رہے، اس لیے قانون نہیں بنایا۔ اگر ہم بھی قانون سازی نہ کرتے تو ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتا۔ حکومت کا ہر اچھا اقدام اپوزیشن کے لیے بری خبر ہے۔ اپوزیشن نے ذاتی مفادات کے لیے قانون سازی کے خلاف پورا زور لگایا۔ ہر وہ قانون سازی جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو ملک کے اداروں کے لیے بہتر ہے، ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے، اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، آنے والے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بہتر ہے، وہ ان کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو اسی طرح اپنی ایک ذاتی جاگیر سمجھ کر اور یہ اس پہ حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں اس ساری دولت کا، ان اثاثوں کا جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اداروں کو مفلوج کر کے اپنے لوگ بٹھا کر اور وہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ انہوں نے اپنی کرپشن کو، منی لانڈرنگ کو سخت وقت میں یہ عوام کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے جو کہ کنوکٹڈ ہے، وہ جو ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا اور وہاں سے وہ خطاب کرے گا، یعنی سیاست کرے گا، اور قانون کے سامنے پیش ہونے سے وہ کے لیے وہ بیمار ہے۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ملک جلد سے جلد گرے لسٹ سے نکلے۔ اپوزیشن کے مخالفت کا مقصد شہباز شریف اور ان کے خاندان کا ٹی ٹی کیس، آصف زرداری اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف بدعنوانی کیسز بند کرانا تھا۔ اپوزیشن کی اے پی سی محض ملزمان کا کٹ ہے۔ بلاول بھٹو ملزم، مریم نواز مجرم، نواز شریف مجرم، کنوکٹڈ ہے نا دونوں، شہباز شریف ملزم، بلکہ پتہ نہیں کتنے کیسوں میں ملزم، آصف زرداری ملزم، شاہد خاقان عباسی ملزم، احسن اقبال ملزم۔ تو یہ ہے کل ملزمان کا اجتماع۔ آپ نیب کے ملزمان ہیں سارے، آپ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں۔ سٹیک ہولڈرز اس میں ادارے ہیں، نیب کا ادارہ ہے، جوڈیشری ہو سکتی ہے، پارلیمان ہو سکتی ہے، لیکن وہ والے پارلیمنٹیرینز جو ملزمان ہیں اس کے اندر، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ اجلاس کے دوران گنتی کے حوالے سے پروپیگنڈا خفت مٹانے کی کوشش ہے۔ اپوزیشن تواتر سے جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے اپوزیشن کی اے پی سی میں شرکت پر مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آن لائن خطاب سیاسی شعبدہ بازی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آن لائن خطاب کا انقلاب کھانے کی میز سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سیاست کے لیے فٹ، عدالت کے لیے انفٹ۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نااہل، مطلوب اور اشتہاری نواز اپوزیشن کی سیاست کو مزید تباہ کرے گا۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ ملک سے بھاگے ہوئے شخص کو سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنانا اداروں کی تضحیک ہے۔ نواز شریف کی حیثیت سزا یافتہ مجرم سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ناکام ہونے والی اپوزیشن اب بھی ناکام ہوگی۔ گورنر ہاؤس میں وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ سے ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا کہ فیٹف کے لیے قانون سازی میں رکاوٹیں ڈالنے والی اپوزیشن کا چہرہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اے پی سی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا کہ ملک میں شفافیت اور بلا تفریق احتساب کو یقینی بنا رہے ہیں اور پہلی بار ملکی اداروں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا ایجنڈا اپنی کرپشن اور لوٹ مار کا تحفظ ہے۔ ان کی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی مکمل ناکام رہی ہے۔ لاہور میں ایک نمائش کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ایف اے ٹی ایف کے بل پاس کرنے کے حوالے سے انہوں نے سمجھا کہ یار 2 سال ہم نے پورا لگایا کہ ہمیں این آر او مل جائے، ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت سے ریلیف مل جائے، ہمیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا موقع مل جائے، نہیں ملا۔ اب یہ آخری ہتھ کنڈے کے طور پر انہوں نے کل الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کا فورم رکھا ہوا ہے۔ اس الائیڈ پارٹیز فار کرپشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، اس کے 2 پلر ہیں، ایک آل شریف، ایک آل زرداری۔ ان پلرز کے علاوہ ایک بی جمالو ہے۔ بعد ازاں وزیر اطلاعات پنجاب نے فرنیچر ایکسپو کا افتتاح کیا اور نمائش میں رکھے جانے والے فرنیچر کے سٹالوں کا دورہ بھی کیا۔
روس کے جنوبی شہر آستراخان میں ککاز مشقوں کی افتتاحی تقریب، پاکستان کی مسلح افواج کے دستے نے مشق کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ یہ مشقیں 21 سے 26 ستمبر تک روس کے علاقے آستراخان میں ہو رہی ہیں۔ DGISPR نے ٹویٹر پر بتایا کہ مشقوں میں شریک دستوں کی صلاحیتوں کو 2 مرحلوں میں جانچا جائے گا۔ مشقیں شرکاء کو ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں گی۔ مشقوں میں شریک دستے وار گیمز اور مشترکہ تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے ملکوں کی جدید ملٹری ٹیکنالوجی اور ہارڈ ویئر بھی شوکیس کر سکیں گے۔ مشق میں کمبیٹ سپورٹس یونٹ، کمبیٹ سروس سپورٹ یونٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ یونٹ کے ساتھ ساتھ ایئر ڈیفنس، بحری دستے اور اسپیشل ٹروپس بھی شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان، چین، آرمینیا، بیلاروس، میانمار اور ایران سمیت کئی ممالک مشقوں میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ بھارت نے آخری لمحات میں مشقوں میں شرکت سے راہ فرار اختیار کر لی۔ اگست کے آخر تک بھارت کیوکاز مشق میں شرکت کے لیے تیار تھا، تاہم اب اس کے بھاگنے کی وجہ چین کے ساتھ سرحدی تنازع ہے۔ بھارت کی جانب سے راہ فرار اختیار کرنے کو تنگ نظری اور بچگانہ ذہنیت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع آوران کے علاقے سینٹرل مکران رینج میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ لاجسٹک بیس سمیت دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کر دیا گیا اور بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے۔ کارروائی میں دہشت گردوں کے متعدد پناہ گاہیں اور کیمپ بھی تباہ کیے گئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ترکمانستان کے صدر سے بات کر کے نہایت مسرت ہوئی۔ صدر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے باکو میں ہونے والے دوستانہ گفتگو کو آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ترکمانستان کے ہم منصب سے گفتگو بہت نتیجہ خیز رہی۔ بات چیت میں تاپی گیس منصوبے اور افغان امن عمل سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ چائنا پاکستان معاشی راہداری علاقائی روابط کو فروغ دے گی اور خطے کے ممالک بالخصوص افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک کو اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ ترکمانستان کے صدر نے دو طرفہ تجارت، مواصلات، زراعت، صنعت، ٹرانسپورٹ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے اجلاس آن لائن بلانے کی تجویز پیش کی۔ اور ارب پتی امریکی تاجر چک فینی نے تمام زندگی کی کمائی ہوئی دولت خیرات کر دی۔ چک فینی اپنی دولت سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں فوربس میگزین میں شائع ہونے والے چارلس فینی سے متعلق مضمون کا حوالہ دیا اور کہا کہ اسے ہی حقیقی امارت کہتے ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ اورنج ٹرین کا منصوبہ جلد شروع ہوگا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ منصوبے کو درپیش مسائل کو حل کر لیا گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ ٹرین کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ آپریشن اور دیکھ بھال کی ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں اور بھرتی کا عمل بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم کی شخصیت پر ایک نئے انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کیا شے ہے جو وزیر اعظم عمران خان کو دیگر تمام سیاسی قائدین سے ممتاز کرتی ہے۔ علی حیدر زیدی نے کہا کہ مشکل فیصلے کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کی ساکھ انہیں وہ طاقت دیتی ہے جس کا دوسروں کے ہاتھ تصور بھی نہیں۔ وزیر اعظم کی 2 اور بھی خصوصیات ہیں، دیگر سیاسی رہنما جن سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحرانوں کے مواقع میں بدلنے کی وزیر اعظم کی غیر معمولی صلاحیت پہلے نمبر پر ہے۔ دیگر سیاسی رہنماؤں سے وزیر اعظم کو ممتاز کرنے والی دوسری صلاحیت ان کا ہار نہ ماننا اور مسلسل پیش قدمی جاری رکھنا ہے۔ وزیر بحری امور نے مزید کہا کہ پاکستان ان کی قیادت میں بالآخر اس مقام تک پہنچے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ راجوری سے تعلق رکھنے والے 3 کشمیری مزدوروں کو شوپیاں میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کرنے کا بھارتی فوج کا اعتراف اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارتی فورسز کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز کے اہلکار حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے بے گناہ نوجوان
नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा कश्मीर में कत्ल के तमाम वाक़यात की किसी आलमी इदारे के जरिए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। शहीद मजदूर नौजवानों के अहल खाना ने कातिल भारतीय फौजियों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया और शहीद नौजवान के चचा लाल हुसैन ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि हमें अपने प्यारों की मैयतें लौटाई जाएं और जाली मुकाबले में मुलव्वस अहलकारों को फांसी की सजा दी जाए। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन अवंतो ने अपने एक बयान में कहा कि शुपैयां जाली मुकाबला अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके में इस तरह की हजारों घिनौनी वारदातें की हैं। सियासी तज्जियाकारों, अमूर कश्मीर के माहिरीन और मुबस्सिरीन ने श्रीनगर से कश्मीर मीडिया सर्विस के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से पैलेट गन्स का इस्तेमाल जंगी जुर्म है। उन्होंने बताया कि भारत के सिवा दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं जो मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए शॉटगन का इस्तेमाल करता हो। तहरीक मुज़ाहमत के चेयरमैन बिलाल सिद्दीकी ने श्रीनगर में एक बयान में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की अहलिया डॉक्टर बिल्किस शाह को एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस करने के इक़दाम को काबिज़ इंतजामिया के सियासी इंतकाम की ताज़ा मिसाल करार दिया है। इस्लामाबाद में कायम कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा एक वेबिनार के मुकर्रिरीन ने भारतीय हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में मुनज़्ज़म अंदाज में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 3 बेगुनाह कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की आलमी सतह पर छानबीन का मुतालिबा किया है। भारतीय काबिज फोर्सेज ने 25 साला इम्तियाज अहमद, 20 साला मोहम्मद इब्रार और 16 साला इब्रार अहमद को 18 जुलाई को शुपैयां में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद कर दिया था। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि तीनों कश्मीरी नौजवान राजौरी से शुपैयां सेब के बागात में मजदूरी के लिए आए थे। भारतीय काबिज फौज ने मावराए अदालत कत्ल को छुपाने के लिए उन्हें नामालूम दहशतगर्द करार दिया। बयान के मुताबिक काबिज फौज ने जुर्म को छुपाने के लिए लवाहिकीन को लाशें देने के बजाय उन्हें गैर मुल्की दहशतगर्द करार देकर खुद दफन कर दिया। मामले के 2 महीने बाद भारतीय काबिज फौज ने तीनों कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल का एतराफ किया। भारतीय फौज ने एक बयान में खुद तस्लीम किया कि भारतीय काबिज फौज मकबूजा जम्मू कश्मीर में जंगी जराइम में मुलव्विस है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान में टिड्डी दल अब भी मौजूद है। मुल्क भर में महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमों का इंसदाद टिड्डी दल के लिए ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,89,255 हेक्टेयर रकबे का सर्वे मुकम्मल किया गया, जबकि बलूचिस्तान के जिला लसबेला के मुतासिरा इलाकों में 340 हेक्टेयर रकबे का कंट्रोल ऑपरेशन के जरिए टिड्डी दल का खात्मा किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल अरबों रुपए का खुर्दनी तेल दरामद किया जाता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत जैतून की काश्त को फरोग दे रही है। मजीद तफसील रिजवान आरिफ से। हुकूमत पंजाब ने एक मंसूबे के तहत खित्ता पोटोहार में काश्तकारों को जैतून की काश्त के लिए मुफ्त पौधे फराहम किए हैं। अब तक खित्ता पोटोहार में 10 लाख से जायद पौधे लगाए जा चुके हैं और काश्तकारों ने पैदावार भी हासिल करना शुरू कर दी है। तकरीबन 15% के करीब पके हुए अच्छे ऑलिव को अगर हम 12 घंटे तक प्रोसेस कर लिया जाए तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो कि पूरी दुनिया में बेहतर है उसको हमने तैयार किया। काश्तकारों का कहना है कि महकमा ज़राअत पंजाब ने उनकी भरपूर मदद और रहनुमाई फराहम की है। काश्तकारों को मजीद सहूलत देने के लिए जैतून के पौधों के अलावा आपाशी के मसाइल के हल के लिए ड्रिप निज़ाम आपाशी के लिए 70% सब्सिडी दी गई है। जिनके पास ऐसी जमीन बंजर पड़ी है वो जैतून की काश्त करें, लोकल तेल होगा जिससे हमें बहुत सारा फायदा होगा। किसी किसान भाई की अगर ज़मीन वैसे बंजर पड़ी है, आप वहाँ पे जैतून की ऑर्चर्ड्स लगाएं ताकि जो इसका ज़र मुबादला होगा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, बाहर से हमारी इंपोर्ट कम होगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हुकूमत पंजाब के इन इक़दामात से आइंदा सालों में मुल्की खुर्दनी तेल की ज़रूरियात पूरा करने में मदद मिलेगी। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए अफसरान अवाम से अपने रवाबित को बेहतर बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान और डेरा गाजी खान के दौरे की तफसीलात बता रहे हैं ताहिर जाफरी।
ملتان میں جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے افسران اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھیں. وزیر اعلیٰ نے وہاڑی، ملتان، بارتھی اور فاضلہ کچھ کے دوروں کے دوران عوامی مطالبات کی رپورٹ بھی طلب کی. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ڈیرہ غازی خان کے دور افتادہ علاقوں میں پولیس کا گشت یقینی بنایا جائے. سردار عثمان بزدار نے ڈسٹرکٹ جیل ملتان کا دورہ کیا اور وہاں قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع پر قیدی محمد حنیف نے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا کہ وہ دل کے عارضہ میں مبتلا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ نے قیدی کو عارضہ قلب کے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی. سردار عثمان بزدار نے ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کیے. سردار عثمان بزدار نے کوہ سلمان کے علاقے آفی بند کا دورہ کیا اور مقامی مائدین سے ملاقات کی، جہاں عوام نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ نے عوام کے لیے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ بستی زین کے داخلی راستے کو عوامی تفریحی پارک کا درجہ دیا جائے اور سیوریج اور واٹر سپلائی کے منصوبوں کا آغاز جلد از جلد یقینی بنایا جائے. ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس کا ایجنڈا عوامی فلاح و بہبود نہیں بلکہ اپنے مفادات اور کرپشن کی دولت کو تحفظ دینا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام جانتے ہیں کہ انہی جماعتوں نے ملکی دولت کو لوٹا اور معیشت کو تباہ کیا. طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ اکتوبر سے صحت انصاف کارڈ کی پورے صوبے تک توسیع کا عمل مرحلہ وار شروع کر دیا جائے گا. پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گڈ گورننس حکمت عملی کے تحت صوبے میں عوام کو جدید طرز پر خدمات کی شفاف اور تیز رفتار فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے. انہوں نے کہا کہ ای گورننس کا مؤثر نظام متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے تحت مختلف شعبوں میں متعدد سروسز آن لائن کر دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے مؤثر طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کی صورتحال سے. ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 6572 ہے. اب تک 2,92,044 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 35,720 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. 645 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. مزید 7 افراد جاں بحق ہوئے. ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,415 ہو گئی ہے. سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے حیدرآباد کے مختلف اسکولوں اور کالجوں کا دورہ کیا اور تدریسی عمل کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج قاسم آباد گئے اور وہاں اساتذہ سٹاف کے ماسک نہ پہننے پر سرزنش کرتے ہوئے انہیں SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت کی. سعید غنی نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول قاسم آباد میں طالبات کی کم حاضری پر پرنسپل سے باس پرس بھی کی. اپنے دورے میں صوبائی وزیر نے اساتذہ کو اسکول میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے اور کلاس رومز میں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی دیں. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ صوبے میں گزشتہ 2 ماہ کے مقابلے میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھی ہے. کوئٹہ میں میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے کھولے جانے سے متعلق مشترکہ فیصلے ہوئے. ترجمان نے کہا کہ اب تک تعلیمی اداروں میں 67 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کرونا کے باعث اب تک 11 تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں. بند کیے جانے والے اسکولوں میں کوئٹہ میں 4، گوادر میں 5، جوب اور ڈیرہ بگٹی میں ایک اسکول شامل ہے. لیاقت شاہوانی نے کہا کہ اسکولوں میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. کیسز بڑھ گئے تو پرائمری اور مڈل کے تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ کریں گے. خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں حکومت کی وضع کردہ پالیسی کے مطابق تدریسی عمل جاری ہے. ویمن یونیورسٹی مردان کو 2 مراحل میں کھولا جا رہا ہے. یونیورسٹی کی طالبات اپنے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں. اس حوالے سے مزید بتائیں گے مردان سے ہمارے نمائندے جاوید اختر. تعلیمی ادارے حکومت کی واضح کردہ پالیسی کے مطابق تدریسی عمل جاری کیے ہوئے ہیں. وومن یونیورسٹی مردان کو 2 مراحل میں کھولا جا رہا ہے. پہلے مرحلہ میں 1 اکتوبر سے BS 7ویں سیمسٹر اور MS 3 سیمسٹر کے لیے کھول دی جائیں گی. MSc کے امتحانات شروع ہیں جو کہ 23 ستمبر کو مکمل ہوں گے، جبکہ BS کے امتحانات دوران لاک ڈاؤن آن لائن لیے جا چکے ہیں. اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور کورونا بالکل ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ ہم یونیورسٹی تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن کرتے ہیں، لیکن فی الحال پریکاشنری میجرز میں اس طرح سے کہ ہم فیز وائز اس کو اوپن کریں گے. BS کے نئے داخلے 27 ستمبر تک مکمل کر لیے جائیں گے اور BS کی طالبات کا تدریسی عمل شروع ہو جائے گا. یونیورسٹی میں سماجی فاصلے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا ہے. ہماری جو وہ صورتحال تھی وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے. بہت اچھا لگا یہاں یونیورسٹی آ کے. یہاں پہ SOPs بھی فالو ہو رہے ہیں ہمارے. ویسے تو آن لائن کلاسز میں بھی ہمارے ساتھ کافی بہتر کلاسز لیے گئے. ہمارا ایگزام بھی آن لائن ہوا، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے لیا گیا. ٹیچرز کی کوآپریشن تھی بہت زیادہ. حکومت نے تعلیمی اداروں کو SOPs پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ہدایت کی ہے. تاہم اس پر مکمل عمل درآمد والدین اور تعلیمی اداروں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں. جاوید اختر، PTV نیوز، مردان.
6 महीने के लॉकडाउन के बाद कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर ड्रामों का आगाज हो गया है। SOPs पर अमल दरामद करते हुए लोगों की बड़ी तादाद ने स्टेज ड्रामा देखा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जहां तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई, वहीं इनका असर सकाफती और समाजी सरगर्मियों पर भी पड़ा। लॉकडाउन के खात्मे के बाद कराची की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ निकलने का मौका मिला है। इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए और ये एक अच्छी कोशिश है पाकिस्तान आर्ट काउंसिल की तरफ से। सकाफती और समाजी सरगर्मियों का मरकज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में फन अदाकारी का आगाज हंसी और कहकों से भरपूर थिएटर ड्रामा खाला ख्यालों में से हुआ। 6 महीने के लॉकडाउन के बाद, इस पैंडेमिक के बाद, जहाँ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक मायूसी की लहर आ गई थी, खासतौर पर आर्टिस्टों में बड़ी मायूसी की लहर थी कि जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ खड्डा खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, वो क्या करेंगे, आगे क्या होने वाला है। 5-6 महीने से लोग घरों में महसूर होकर परेशान हो गए थे। फुल इंटरटेनमेंट और अच्छे ड्रामे हो रहे हैं सारे माशाल्लाह। लेकिन हमने कोशिश ऐसी की है कि जो हमारा ड्रामा है खाला ख्यालों में, ये हमारी जो ख़ासतौर पर कराची की जो आवाम है, फैमिलीज हैं, उन्हें ड्रामा पसंद आए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रूह रवां अहमद शाह का कहना है कि फनकार माशरे के मसाइल को उजागर करते हैं और थिएटर ड्रामों के दोबारा आगाज से उम्मीद है कि शहर में सकाफती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। थिएटर फेस्टिवल की दोबारा शुरुआत ने शहर में फनी और अदबी सरगर्मियों का दरवाजा खोला है। वहीं शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि तफरीही मुकामात पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तंज़ो मिज़ाह और माशरती मसाइल को उजागर करने वाला ये थिएटर फेस्टिवल 18 दिन तक जारी रहेगा। तवील अरसे बाद कराची शहर की तफरीही सरगर्मियाँ बहाल होने से जहाँ शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं फनकार भी इस बात से खुश हैं कि उन्हें अपनी फनकाराना सलाहियतों के इज़हार का मौका मिलेगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां फनून लतीफ़ा के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में 8 रोज़ा कौमी नुमाइश लौह कलम का आगाज हो गया है। मज़ीद तफसील बता रही हैं अज़का मकसूद। नुमाइश में मुल्क भर से 100 से ज़ायद खत्तात शरीक हुए और खत्ताती के 150 फन पारे आवेज़ा किए गए। कुरानी आयात, अहादीस, इकबाल की शायरी, उर्दू और फारसी कलाम के आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्टों के खूबसूरत फन पारे शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। खत्ताती के मुकाबले में 40 साल तक की उम्र के आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया। कौमी नुमाइश, मुकाबले खत्ताती और वर्कशॉप के इनकाद का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को लोगों के सामने रखना और शायकीन को इस फन के मुतालिक आगाही देना था। यंगर जनरेशन जो पाकिस्तान में वो कैलीग्राफी की तरफ राग़िब हो, वर्कशॉप्स में बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं और नौजवान भी। पहली दफ़ा कौमी ज़बान के रस्मुल ख़त नस्तालीक पे कंपटीशन किया गया है। इलामा इकबाल का एक शेर दिया गया जिसपे सबने फनपारे बनाए। नुमाइश में रखे गए फनपारों में शायकीन ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की। खत नस्तालीक तो मैं समझता हूँ कि हमारी पहचान है, इसको जिंदा रखना बेहसियत कौम और बेहसियत उस्ताद हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मखदूम हाशिम जवां बख्त ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि खत्ताती इस्लामी फ़नून में बुनियादी हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि अलहमरा आर्ट गैलरी नौजवानों को अपनी सलाहियतें मनवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। खत्ताती एक अजीम फन है जो हमारा तहजीबी और सकाफती विरसा है और पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान एक पुरअमन है। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और कोरोना केसेस में कमी के बाद एहतियाती तदाबीर के साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स भी खोल दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नौरीन आसिफ। सजना संवरना सिन्फ़े नाजुक का हमेशा से पसंदीदा अमल रहा है। शादी ब्याह हो या घरेलू तकरीबात, हर जगह सबसे अलग और हसीन नज़र आने की सोच लिए ख़वातीन पार्लर्स का रुख करती हैं। लेकिन कोरोना वबा के बायस जहां दीगर सरगर्मियां मुतासिर हुई, वहीं पार्लर्स भी बंद करने पड़े। नहीं, सैलून बंद थे तो इतना मसला हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते घर पे वो चीज़ें। घरेलू प्रॉब्लम जो होती है तो उसको फेस करना बहुत मुश्किल हो गया था, पर यह है कि आगे अगर मज़ीद वक्त गुजरता तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोरोना केसेस में वाज़े कमी के बाद हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाने के अहकामात के साथ पार्लर्स खोलने की इजाज़त मिल गई। हम लोग SOP के तहत काफ़ी जो है ना वो हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ हम नहीं कर रहे हैं जो आने वाले कस्टमर के लिए भी जो है वो हमारे लिए ख़तरा साबित हो और हमारे लिए भी ना सेफ्टी ना हो। अब हमें इसके साथ चलना है।
تو اسی حساب سے ہمیں اب رہنے کی اپنی عادت بھی ڈالنی چاہیے اور ہر بندے کو کیئر کرنا چاہیے۔ 6 ماہ کے طویل عرصے کے بعد پارلرز کی صفائی کو یقینی بنایا گیا ہے اور پارلرز میں رش سے بچنے کے لیے کلائنٹس کو فون کے ذریعے وقت کے حوالے سے مطلع کیا جا رہا ہے۔ یہ شعبہ صنعت کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر ہی اس کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کورونا SOPs کے تحت سیاحتی مقامات دوبارہ کھولے جانے کے بعد ملک میں سیاحتی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک پرفضا اور سیاحتی مقامات خانپور جھیل کی سیر کروا رہے ہیں ساجد اختر۔ خیبر پختونخوا کا ضلع ہری پور تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ بیش بہا حسین و جمیل مناظر کا حامل علاقہ ہے۔ یہاں کا مشہور اور معروف خانپور جھیل بھی ان قابل دید مقامات میں سے ایک ہے۔ آبیائی لحاظ سے آسان اور قابل رسائی علاقہ ہونے کے سبب یہاں سارا سال ملک بھر سے سیاحوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ جھیل کے ارد گرد جدید طرز پر بنائے گئے ریسٹورنٹس اور دیگر سہولیات کی دستیابی سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش رکھتی ہے۔ واٹر سپورٹس کو انجوائے کیا ہے، بوٹنگ کو انجوائے کیا بچوں نے، ابھی پیرا سیلنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ بوٹنگ کی، ہاؤس رائڈنگ کی، سیلف کوکنگ کیا ہم لوگوں نے اور پیسفلی جو ہے سیکیورٹی کے ساتھ ہم نے تمام تر چیزیں بڑی اچھے طریقے سے انجوائے کی ہیں۔ اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہم ابھی بوٹس میں بیٹھیں گے اور مزہ آئے گا بہت سارا انشاءاللہ۔ پشاور سے اور اسلام آباد سے آپ 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ سکتے ہیں اور یہاں یہ علاقہ جو ہے روڈز انفراسٹرکچر بہت ٹھیک ہے۔ خانپور جھیل قابل رسائی ہونے کے ساتھ ساتھ فیملیز کے لیے بھی ایک محفوظ سیاحتی مقام ہے۔ خانپور ڈیم خیبر پختونخوا کے خوبصورت سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں پر سیاحوں کو نہ صرف دلکش نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں بلکہ یہاں کے تفریحی مقامات سے بھی خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانپور۔ عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کے دنیا بھر میں ہونے والے اثرات کی۔ کرونا وائرس بھارت میں روزانہ ہزاروں افراد کو نگل رہا ہے جبکہ یومیہ 1 لاکھ سے زائد نئے کیس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بھی باقی ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے 53,05,000 افراد میں سے 85,600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں کورونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,000 سے زائد مریض سامنے آئے اور مریضوں کی تعداد 69,25,000 سے بڑھ چکی ہے۔ لاطینی امریکہ کے ممالک پیرو، میکسیکو، کولمبیا اور چلی میں بھی روزانہ ہزاروں کورونا کے وائرس کے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ارجنٹینا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12,000 کورونا متاثرین کا اضافہ ہوا جبکہ تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے۔ یورپی ممالک اسپین، برطانیہ اور فرانس میں بھی کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھانے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں سالانہ اجلاس 22 ستمبر سے نیو یارک میں شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت اقوام متحدہ کے صدر وولکان بوزکر کریں گے۔ کورونا وبا کے باعث اس سال جنرل اسمبلی کا اجلاس ورچوئل ہوگا۔ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی رہنما نیو یارک میں جمع نہیں ہوں گے۔ 193 ارکان پر مبنی جنرل اسمبلی نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تمام رہنما اپنا ویڈیو بیان بھیجیں گے۔ فیصلے کے مطابق تمام حکمران پہلے سے ریکارڈ شدہ پیغام بھی بھیج سکتے ہیں جو کہ اجلاس کے دوران نیو یارک میں موجود تمام ممالک کے مندوبین کی جانب سے تعارف کے بعد پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان 25 تاریخ کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھائیں گے۔ گزشتہ برس بھی وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر پر بات کی تھی۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے دوڑ جاری ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی کورونا وائرس کے ویکسین کی جلد تیاری سے متعلق دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ پنسلوینیا میں ٹی وی مباحثے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے امریکی عوام کو خبردار کیا کہ وہ صدر ٹرمپ کے الفاظ پر یقین نہ کریں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ ویکسین سے متعلق صدر ٹرمپ کے بجائے سائنسدانوں کی بات سنیں۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ 3 نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے کووڈ 19 سے بچاؤ کی ویکسین تقسیم کر دی جائے گی۔
اور چین نے اپنے اندرونی سیاسی معاملات میں امریکی مداخلت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ ونگوین نے امریکی نائب وزیر خارجہ برائے مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل ڈیوڈ اسٹیلویل کی طرف سے سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی میں چین سے متعلق دیے گئے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے دنیا بھر میں اپنے غیر منصفانہ اقدامات کا جائزہ لینا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیوں اس نے عالمی ادارہ صحت سے خود کو علیحدہ کیا، پیرس معاہدے کو کیوں چھوڑا، عالمی تجارتی ادارے کے قواعد پر عمل نہ کرنے کی دھمکی کیوں دی۔ وینگ ون بنگ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کووڈ-19 سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مخالف کیوں کھڑا ہے، عالمی معاہدوں اور اداروں سے خود کو کیوں علیحدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون عالمی قوانین کو تہ و تیغ کر رہا ہے اور کون بین الاقوامی آرڈر کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کو ان سوالوں کا جواب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت، سبی اور گوادر میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور میٹرک کے طلباء اور طالبات کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے تمام میٹرک کے طلباء اور طالبات کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تمام تعلیمی بورڈز نے سالانہ امتحان 2020 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلیٰ اور ثانوی تعلیمی بورڈ لاہور نے جماعت دہم کے امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں چیئرمین بورڈ پروفیسر ریاض احمد نے صحافیوں کو بتایا کہ اس امتحان میں گریڈنگ سسٹم کے تحت طلباء کے ریزلٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امتحان میں 2,37,000 طالب علموں نے حصہ لیا اور کامیابی کا تناسب 71.51% رہا۔ چیئرمین بورڈ نے کہا کہ لاہور بورڈ کی جانب سے امتحانی نتائج کو بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ارشد ملک نے پی آئی اے کی جانب سے سعودی عرب کی پروازوں میں اضافی کرائے کی وصولی کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ادارے کو یہ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ کچھ ایجنٹس نے اضافی کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے نے مسافروں کی سہولت کے لیے 28 مزید پروازوں کی اجازت طلب کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں پی آئی اے انتظامیہ مسلسل سعودی حکام سے رابطے میں ہے۔ ادھر آسٹریا کے لیے نامزد سفیر آفتاب کھوکھر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آپ ایسے وقت میں بطور سفیر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں جب پاکستان کو داخلی اور خارجی سطح پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ اور ان کے مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے نامزد سفیر کو حکومت کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں۔ انہوں نے وزارت خارجہ میں تعیناتی کے دوران آفتاب کھوکھر کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کوئی اور نہیں، وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ کہوٹا میں نجی کالج کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ علاقے کو ترقی یافتہ بنانے اور جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ رضوان عارف کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نوجوان نسل کو کامیاب بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی مسائل پر ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہر جگہ میرٹ کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان پالیسیز، جابز
पाकिस्तान के लिए नए मौके तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक तालीम के शोबे में लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो जब तक नहीं होगी तब तक आप डिग्रीज तो शायद दे रहे होंगे, लेकिन आप इंसानों को तब्दील नहीं कर रहे होंगे। वो माशरे का जो एक कारामद शहरी है वो आप उन्हें नहीं बना रहे होंगे। हमने ये चैलेंज जो है वो लिया है और इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है कि यहाँ से ग्रूम करके बच्चों को निकालें। ट्रैवलिंग बहुत मैटर कर रही होती है कि बच्चा एक फ्रेश माइंड के साथ घर से उठा, अराउंड 10-15 मिनट्स में अपने कॉलेज पहुंच गया, उसने तालीम ली। रेदर वो घर से उठा और 1.5-2 घंटे का सफ़र करके वो वहाँ पहुँचा, ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड वो क्लास में दाखिल होते थे और जब घर में आते तो उससे भी ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए होते थे। तो इससे कबल वजीर आजम के मशीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहूटा में निजी कॉलेज का इफ्तिताह किया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कहूटा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि हुकूमत की तरफ से 40% प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दी गई है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि ताजरों और सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। ताजिर मुल्क की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुशीर तिजारत ने कहा कि मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। इंडस्ट्री लगने से लोगों को रोजगार फराहम होगा। मजहबी उमूर के वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान में मजहबी रहनुमाओं का एक अहम किरदार था। आईन पाकिस्तान हमें मजहबी आज़ादियों की पासदारी का हुक्म देता है। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी पाई जाती है और सब लोग अमन, रवादारी और एहतराम के साथ रहते हैं। पाकिस्तान का एक नजरियाती असास है और वह है कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान को उस नजरियाती असास से कोई नहीं हटा सकता। इस्लाम, दीन, मजहब, कायद-ए-आज़म की फरामीन और आईन पाकिस्तान मजहबी आज़ादियों की पासदारी का हुक्म देता है। सूबाई वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत के शोबे में इस्लाहात के लिए मौसर कानून साजी की है। पेशावर में तुर्की की जानिब से फ्रंटियर फाउंडेशन को थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए मेडिकल आलात देने के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एहतराम का रिश्ता है। उन्होंने हर मुहाज पर पाकिस्तान का साथ दिया है। उनका कहना था कि थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के इलाज पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। सेहत की सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब में सेहत के शोबे में बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर के हल्का 125 में अचानक दौरे में सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ मकामात पर सफाई सुथराई और साफ पानी के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि LWMC और वासा की जानिब से 125 में सफाई सुथराई और साफ पानी की फराहमी की मुहिम चलाई जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि तमाम बुनियादी सहूलियात को आवाम तक फराहमी यकीनी बनाना हमारा मिशन है और कराची को जदीद तर्ज पर तरक्की देकर ही महसूलात की मद में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। शहर को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बाइख्तियार शहरी हुकूमत की भी जरूरत है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की जानिब से जारी करदा चार्टर फॉर कराची वो डॉक्यूमेंट है जिसमें रोशनियों के शहर के लिए हर जाविये और हर शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल दस्तावीज मुरतब की गई है और देरपा ठोस बुनियादों पर कराची के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दी गई हैं। CPG की प्लेटफॉर्म से दी गई तजावीज़ में शहरी हुकूमत को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ इदारों में मरबूत ताउन, इदारों में एहतिसाब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत मुतअद्दिद मसाइल के हल के लिए माहिरीन की तजावीज़ शामिल हैं। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के सरबरा असफर एहसान का कहना है कि चार्टर फॉर कराची के लिए भरपूर रिसर्च और हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जबकि इसके जरिए जदीद कराची का तस्वुर पेश किया गया है। हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया कि ये जो 17 पॉइंट्स पे हमने आज एक चार्टर फॉर कराची बेसिकली रिलीज किया है, उसको अनाउंस किया है और उसको पूरे मुल्क में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया सारी लीडरशिप के साथ। मसला सॉल्व होगा सिस्टम को चेंज करने से। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कोलैबोरेशन की, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बातें बहुत हो गई, एक्शन का टाइम है, हम उस पर रोल प्ले करने को तैयार हैं। तालीम, सेहत, खेल समेत सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबाई फाइनेंस कमीशन को नाफिजुल अमल करने, हर शोबे में मेरिट की बालादस्ती, तवानाई पर कॉर्पोरेट ग्रुप की जानिब से मसाइल की निशानदेही के साथ साथ भरपूर हिकमत अमली को वक्त की अशद जरूरत करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया समी, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम, नाज़िया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।